کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل سے تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ بنا ہے، اگر بی بی فاطمہ الزہرا ان کی زوجہ محترمہ نہیں ہوتی تو علی المرتضیٰ کو جو ہم ایک انفرادی حیثیت دے رہے ہیں پھر تو وہ ملتی ہی نہیں۔ حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک شجرہ ہے، ایک سلسلہ۔ نہیں وہ حدیث ایسے شجرے سے مراد ہماری کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور مکہ کے جتنے قریشی لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں ان سب کا جا کے ملتا ہے، ہم شجرے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا، ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے، یہ تو ان کا کہنا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا، میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے، بتائیں کوئی انکار کرتا؟ اللہ جو ہے گمراہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوثر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ، یعنی پھر رسول خدا کو ضمانت دینی چاہیے، تو تم تو گمراہ ہی نہیں ہوگے۔ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف علی کے گھر کے لیے نبوت اور رسالت لے کے آئے تھے، کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ میں آپ کو یہ کتاب کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں، یہ آپ نے علی کو ہی سکھانی ہے، یہ عمر کو نہیں بتانی، یہ آپ نے ابو بکر کو نہیں بتانی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی منصوص من اللہ لوگوں سے، آپ سوچیں یہ جملہ کہنے سے آپ سے کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ واقعی لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں کہ واقعی اسلام ہے؟ تو پھر یہ سب نے اپنی بیعت لی ہے، مروان نے بھی لیے، تو پھر لوگ راضی بھی ہو گئے، تو کیا یہ منصوص من اللہ ہو گئے؟ اصحاب رسول خدا نے تو چنا، ایسی بیعت یزید کی ہوئی ہے، کیسی ایسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی، تو پھر آپ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین اگر امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہتے تو پھر صلح کی گنجائش نہ بنتی، پھر امام حسن کو بالکل پورا قتال کرنا پڑتا، اور اللہ رب العالمین زبردستی نہیں کرتا۔ کیوں؟ دیکھیں میں نے آپ کو آیت کے اندر سب چیز واضح کر دی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نمائندے کی پیروی کریں، آپ کو اللہ رب العالمین نے نمائندہ دکھا دیا ہے، وصیت کروا دی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ جائیں، اللہ کی کعبہ آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا، آپ کعبے کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن کو اگر وصیت فرما دیتے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نہ مانتے تو ان سے قتال کرنا پڑتا۔ یہی بات یہ کر رہے نا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات وصیت فرما دیتے، اور مولا کائنات کے بعد جس طرح مولا کائنات نے قتال جاری رکھا، اسی طرح امام حسن بھی قتال کو جاری رکھتے اور امام حسین بھی قتال کو جاری رکھتے، یہ امت کسی نتیجے پر پہنچتی۔ اصل بات وہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے منتخب نہیں کیا تو منتخب نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا، ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے، یہ تو ان کا کہنا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا تو محمد اویس بھائی اللہ کے نبی کیا اچانک دنیا سے گئے؟ یہ تو توسی نے بھی لکھا ہے کہ اچانک دنیا سے نہیں گئے، آپ نے پہلے علیل ہوئے، تو اس علالت کے اندر اگر میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے، بتائیں کوئی انکار کرتا؟ بتائیے جی، کوئی انکار کرتا؟ یہ پوچھیں گے آپ، کوئی انکار کرتا؟ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا علم ہے، ہاں ہر بات کا علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول مسجد سے لے کے بیت الخلاء تک مسائل بیان کرے اور امامت کرنی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے اولو الحل والعقد، یعنی اہل حل اور عقد پر چھوڑی ہے، یعنی کہ صاحب الرائے پر چھوڑی ہے، یہ اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف، تو پھر اللہ بنا دیتا، اللہ نے بنایا کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک ٹیکنیکل بات انہوں نے کی کہ اگر اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے ان کو خلیفہ بنانا ہے تو پھر اس میں حائل کیا شے ہے، پھر وہ ہو کیوں نہیں؟ اس طرح امام مہدی علیہ السلام نے یہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، قرآن میں جو ہے خداوند متعال کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی پھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے یا مفتی عبدالقادر ہداروی صاحب نے کی ہے؟ یہ اللہ نے خود کی ہے۔ کس طرح سے کی ہے؟ لقد رضی اللہ دیکھیں عن اس میں عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس کے اندر میں آپ کو منافقین دکھاؤں، ان کے نام بھی وہ بھی تھے؟ نہیں، کوئی منافق ایسا نہیں ہے، خداوند متعال کا فرمان ہے۔ دیکھیں کوئی میں آپ کو اگر دکھاؤں، میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو، چلیں ٹھیک ہے، میں بھائی آپ ٹائم لے لیں ان سے، میں ان کو جو ہے نا وہ نام لا کر دکھاؤں گا کہ کون کون تھا اس کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کی بات، اور میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بھی شخص واضح نشانیاں ہونے کے بعد تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی، جو اس کی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ
اور सबील मोमिनीन के सिवा किसी और पर सबील चलेगा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जिस डगर पे वो चलेगा हम चलने देंगे, अच्छा, और माशर के दिन उसे जहन्नम में डाल देंगे. अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है गुमराह नहीं करता, फिर अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा कि देखो ख्याल करना कि ऐसा ना हो कि जब हौज़ कौसर पर आओ तो तुम हटा दिए जाओ, यानी फिर रसूल खुदा को ज़मानत देनी चाहिए, तो तुम तो गुमराह ही नहीं होगे. ना तो अल्लाह के रसूल ने ये तफसीर की है, ना खुद सहाबा ने ये तफसीर की है कि अब हम जो कुछ करें, ऐसा तो नहीं है. बात यह है कि फिर वो कहाँ जाएंगे आयते हैं, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह. आप तो बिल्कुल कुरान के मुखालिफ अकायद बयान कर रहे हैं भाई. और क्या इन्होंने कहा कि अब मैं इस मामले को क्लियर कर दूं कि बार बार जो है ना वो सवाल हो रहा है. देखिए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अगर रसूल खुदा से अगर काफर भी जंग के मैदान में तुम्हें सुलह की पेशकश करें तो कबूल कर लो. ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ मामला नहीं था ना. देखें बात यह है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं. उनके मुकाबले में मुसलसल उनके सरदारों को ख़रीदा जा रहा था, किसी भी सूरत पैसों की सूरत देके अपनी तरफ जो है ना वो शामिल किया जा रहा था या वफादारियों को तब्दील किया जा रहा था. तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है, क्योंकि लोग इस बात पर राज़ी हैं कि लोग नहीं चाह रहे कि हम अल्लाह का नूर है हमारी पैरवी करें. अल्लाह ने कहा है कि मैंने जो नूर करार दिया उस नूर में चलो. वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, हदीद के अंदर आयत है, और ये आयत जो है अल्लाह के नूर से मुराद ये विलायत का नूर है जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं ज़मीन पर, जो कभी खुद गुमराह नहीं होते बल्कि वो सबब होते हैं कि लोगों को गुमराही से निकालें. सही है. तो इमाम हसन ने कहा कि ठीक है, मेरा साथ नहीं दे रहे लोग. इमाम हसन ने हुकूमत को छोड़ दिया. ठीक है, आप अब खुदावंद मुताल ने क्या फरमाया, वाउफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, अपने अहदों को निभाओ और तुमसे तमाम अहदों का सवाल किया जाएगा, तुम मसूल हो. तो फिर जो शराइत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखवाई कि ये हम आपको हुकूमत दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं फिर ये हमारे पास लौटेगी. लेकिन उन्होंने उनको अपनी मीरास बनाया. यही चीज़ देखें ना, इमाम अली अगर कहते कि मैं हसन को बना रहा हूँ, तो फिर ये कहते कि देखें हम नहीं कहते थे कि इन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल कराया कि ये मीरास को अपने घर में लाना चाहते हैं. तो फिर वो जो है वो बात आती कि वो मतलब उसका वो लिया जाता है कि इनका, क्योंकि डायरेक्ट इल्ज़ाम अमीरुल मोमिनीन पे लगवाया गया था कि हज़रत उस्मान के कत्ल में ये खुद मुलविस हैं. हालांकि अमीरुल मोमिनीन ने उनका दिफा किया है, वो कभी भी जो है उसमें नहीं थे. हसनैन करीमैन को खड़ा किया दरवाजे पे, बिल्कुल खड़ा किया. अब यहाँ पर जो है देखिए, आपको निज़ाम को समझने की ज़रूरत है. आप जो है किसी भी तरह से जवाब देंगे या जो भी चीज़ बयान करेंगे तो आपके पास एक दलील होनी चाहिए. भाई आप जब कह रहे हैं कि वो हिदायत के सितारे हैं, अदूल हैं, हमने कब इनकार किया? हमने कहा चलो भाई ठीक है, आप ज़ईफ़ नहीं मानते, लेकिन एक अमल आपके लिए कोई हैसियत रखता ही नहीं रखता. आप फिर इस बात का फतवा लिख कर देंगे. मैं आपसे सवाल करता हूँ, बार बार सवाल किया कि भाई अगर उन्होंने अपने बेटे को मुकद्दम रखा, इमाम हुसैन को खिलाफ नहीं दी हुकूमत, तो उनका अमल कहें कि हाँ ऐन अदल है, हक सही किया है, वो अल्लाह हिदायत के सितारे हैं. आप ये भी फतवा लिख कर नहीं दे सकते. तो जब आप इस तरह के जवाबात देंगे तो आप उलझते जाएंगे. आप ये बात कहें, वाज़े करें कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम क्या दिया है. अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसी तरह का निज़ाम दिया है कि ये इसी तरह से फिर जो है वो सिलसिला हुकूमत कहाँ जाके पहुंची, मरवानियों के हाथ में. मरवान और आले मरवान, फिर वो सारे जो है वो अब्बासी भी आ गए, फिर वो हज्जाज बिन यूसुफ भी आ गया. ठीक है, तो फिर आप अपने अकीदे में सच्चे नहीं हैं. मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप मुनसिफ बने. आपको तो एहतिजाज करना चाहिए कि भाई सहाबा की मौजूदगी में फिर ताबई क्यों वो बन गया, हिदायत के सितारों की मौजूदगी में ताबई क्यों खलीफा बन गया. तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जितने भी सवाल उठाता हूँ कोई सॉलिड दलील के साथ जवाब मिल जाए.